اتنے میں ایک صحابی تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک ہرنی کا بچہ ہے، اور ان صحابی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہرنی کا بچہ پیش کر دیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ ہرنی کا بچہ میں جنگل سے لے کر آیا ہوں اور آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں، اس تحفے کو قبول فرما لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کے بچے کو اپنے پاس رکھا، اور اپنے پاس رکھنے کے بعد میں کچھ ہی لمحے کے بعد میں، کچھ ہی دیر کے بعد میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں، اور لانے کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہرنی کا بچہ رکھا ہوا تھا، جو ہرنی کا بچہ موجود تھا، وہ آپ نے اٹھا کر حضرت حسن کو دے دیا۔ حضرت حسن اس بچوں کو کھیل رہے ہیں، اس بچوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھ کر کے کھیلتے ہیں، اس بچے سے ہرنی کے کھیلتے کھیلتے اپنے گھر واپس چلے آتے ہیں، اور اپنے گھر جب واپس آتے ہیں تو کیا دیکھا کہ حضرت امام علی مقام آقا حسین موجود ہے۔ ابھی بچپن کا عالم ہے، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بچے ہیں۔ انہوں نے معلوم کیا بھائی یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ بچہ بہت پیارا ہے، یہ بچہ بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ آپ ہمیں دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا اے بھائی حسین، یہ بچہ مجھے میرے نانا جان نے عطا کیا ہے، اگر آپ کو بھی ہرنی کا بچہ چاہیے تو اپنے نانا جان سے لے کر آ جائیے۔ امام حسین، امام علی مقام آقا حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں نانا جان جو بچہ آپ نے بڑے بھائی حسن کو دیا ہے ہرنی کا، وہی بچہ اپنے حسین کو بھی دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے نواسے حسین، وہ بچہ میرے پاس میرے ایک صحابی دے کر گئے تھے، ان صحابی نے ایک بچہ دیا تھا، میں نے آپ کے بڑے بھائی حسن کو دے دیا ہے، اب ہمارے پاس کوئی اور بچہ نہیں ہے جو آپ کو دے دیا جائے، آپ بھی اسی بچے سے جا کر کے کھیل لو۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام آقا حسین عرض کرتے ہیں نانا جان جو بچہ آپ نے بھائی حسن کو دیا ہے ایسے ہی بچہ آپ مجھے بھی دے دیجئے، ورنہ آپ کا نواسا ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے منع فرمایا کہ یہ ایک ہی بچہ تھا جو حسن کو دے دیا ہے، اب آپ کو کہاں سے عطا کیا جائے گا؟ اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا۔ امام نے جب سنا، آقا حسین نے جب سنا، آپ کی آنکھوں میں اشک جاری ہو جاتے ہیں، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا رونا ایسا رونا ہوتا ہے کہ جنگل کے جانور آپ کی آواز سن لیا کرتے ہیں، جنگل کے جانور آپ کو پہچان لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ہرنی دوڑی دوڑی نبی کی بارگاہ میں چلی آ رہی ہے، آقا کریم دیکھ رہے ہیں ایک ہرنی آ رہی ہے، وہ تنہا نہیں آ رہی ہے، اپنے ساتھ ایک بچہ لے کر آ رہی ہے، اور وہ بچہ بھی بڑا پیارا ہے، اپنے ساتھ ایک بچہ لے کر آئی، اور لانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میں اپنا بچہ ساتھ لے کر آئی ہوں، اور آپ کے پاس ایک صحابی نے لا کر کے جو بچہ دیا تھا وہ بچہ بھی میرا تھا، اور یہ بچہ بھی میرا ہے، آپ اس بچے کو اپنی بارگاہ میں رکھ لیجئے، آپ اس تحفے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے، یہ بچہ میں آپ کو تحفے میں دے رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ سن لیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہرنی نے بچہ دیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سن لیجئے اس ہرنی کی پکار۔ یہ ہرنی عرض کرتی ہے کہ ہرنی اپنی گود کو اجڑنا تو برداشت کر سکتی ہے، لیکن حسین کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی، حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتی ہے، اپنی گود کو اجاڑنا تو برداشت کر سکتی ہے، اپنی گود کو تو اجاڑ لے گی، لیکن حسین کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ جنگل کے جانور بھی یہ جانتے ہیں کہ حسین کا رونا آسان نہیں ہے، حسین کا نہ رلایا جائے، اپنا گھر اجاڑ لیا جائے،
اپنی گود اجاڑ لی جائے، لیکن حسین کو نہ رلایا جائے۔ اے یزیدیو، اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین کو پہچاننے میں جانوروں نے دیری نہ کی ہے، حسین کو جنگل کے جانور بھی جانتے ہیں۔ یہ نواسہ رسول ہے، یہ رسول کا نواسہ ہے، یہ نبی کا نواسہ ہے۔ اللہ اکبر، اسے رونا نہیں چاہیے۔ اے یزید، یہ تو بتاؤ، امام علی مقام آقا حسین کو کوفہ میں بلا کر کے ان کے ساتھ دھوکے بازی کرنا، انہیں دھوکہ دینا، ان کے گھر کے خاندان کو تمہیں قتل کرنا، انہیں شہید کرنا، انہیں شہادت کے جام پلانا، یہ سبق تمہیں کہاں سے آیا؟ ایک جنگل کا جانور ہرنی یہ جانتی ہے، ہرنی یہ پہچانتی ہے، یہ نواسہ رسول ہے، انہیں رونے نہ دیا جائے۔ اے یزید، یہ تو بتاؤ، امام علی مقام آقا حسین کربل کے میدان میں جب موجود ہے، پوری رات بیٹھ کر کے وہاں رب کی عبادت کی ہے، اور صبح صادق بعد میں اپنے لخت جگر نور نظر حضرت علی اکبر کو رن میں بھیجا ہے۔ اے میرے بھائی، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹے علی اکبر کربل کے میدان میں جائیے، اور جانے کے بعد میں انہیں یہ بتا دیجئے میں نواسہ رسول ہوں، انہیں یہ بتا دیجئے علی کا پوتا ہوں، انہیں یہ بتا دیجئے حسین کا بیٹا ہوں، انہیں یہ بتا دیجئے حسن کا بھتیجا ہوں۔ میرے رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، میرے رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، اور میرے سر پر جو امامہ شریف دیکھ رہے ہو یہ میرے والد محترم کا ہے، میرے ہاتھ میں جو تلوار دیکھ رہے ہو یہ ذوالفقار حیدری ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام آقا حسین نے اپنے لخت جگر نور نظر اپنے بیٹے علی اکبر کو رن میں جب بھیجا تھا، اس وقت میں حضرت علی اکبر میں جا کر کے رن کے میدان میں جب اعلان لگایا تھا، آؤ میرے سامنے آؤ، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، آؤ مجھ سے جنگ کرو، آؤ میرا مقابلہ کرو، کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ شیر خدا کا لخت جگر ہے، یہ شیر خدا کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، یہ شیر خدا مولا علی کا پوتا ہے، مولا علی ان کے دادا ہیں، آپ پہچانتے نہیں ہو، جس نے فاتح خیبر کو، اللہ اکبر، کیا منٹ کیا گئی بھی بولا نہ جا رہا، حضرت علی اکبر کربل کے میدان میں جب اعلان کرتے ہیں، کوئی میدان میں سامنے آنے کے لیے تیار نہیں، حضرت علی اکبر آگے بڑھنے کے بعد بھوکے شیر کی طرح ان پر حملہ کرا، اور حملہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب تلوار گھمائی ہے، ایسے گردنیں کٹی ہوئی نظر آ رہی تھی جیسے گاجر اور مولی کٹ رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ گاجر مولیوں کی طرح یہ گردنیں کٹ رہی ہے۔ اس دھار تلوار میں ایسی دھار ہے جو تمام کو وصل جہنم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تمام کو کاٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک آواز آتی ہے، سنو سنو، علی اکبر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، علی اکبر کو اگر شکست دینی ہے، اگر انہیں قبضے میں کرنا ہے، اگر ان پر قابو پانا ہے، اگر ان پر قبضہ کرنا ہے، تو سب کے سب ایک طرف سے انہیں گھیر لو، ورنہ ایک ایک کر کے اکبر کے اگر مقابلے میں جاؤ گے سب ختم ہو جاؤ گے۔ ارے یہ تو یہ بھی جانتے ہیں ایک علی اکبر ہی تمام کو کافی تھا، یہ 4000 ہو، 22000 ہو یا 22 لاکھ ہو، ایک شیر علی اکبر 22 لاکھ پر بھاری ہے۔ اللہ اکبر کہنے لگے، انہیں سب طرف سے گھیر لو۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے، لیکن آپ پھر بھی اس وقت بھی انہیں داؤ نہیں دیتے ہیں، سب کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو سب کو شکست پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، گاجر مولیوں کی طرح یہ گردنیں کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کافی وقت ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا، حضرت علی اکبر کو تلوار چلاتے چلاتے کافی دیر کے بعد میں حضرت علی اکبر کو پیاس ستانے لگی ہے، آپ کو پیاس لگنے لگی ہے، آپ کا گلا خشک ہو گیا ہے، آپ کا گلا خشک ہو گیا۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لگانے کے بعد واپس پلٹ کر خیمے میں آئے اور عرض کرنے لگے، والد محترم ابا حضور، اگر آپ کے بیٹے علی اکبر کو 2 قطرے پانی کی اگر مل جائیں تو ان تمام کو آپ کا بیٹا علی اکبر ہی کافی ہے، یہ علی اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اگر مجھے 2 قطرے پانی کے مل جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام آقا حسین نے اپنی زبان نکالی اور زبان نکالنے کے بعد حضرت علی اکبر کے منہ میں دے دی، بیٹا لو اپنے بابا کی زبان کو چوس لو۔ آپ نے ان کی زبان کو چوسا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جاتے جاتے امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، بیٹا سنو، جلد جاؤ اور انہیں جا کر کے ختم کرو اور شہادت کا جام نوش فرما لو، کیونکہ نانا جان آب کوثر کا پیالہ لیے ہوئے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو آب کوثر پینے کے لیے ملے گا۔ حضرت علی اکبر میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ ایک ایک کر کے آنے کے لیے تیار نہیں، چاروں طرف سے حضرت علی اکبر کو گھیر لیتے ہیں۔ وہ گھیرنے کے بعد پھر آپ پر تیروں کی بارش کرتے ہیں، تیروں کی بوچھار کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور آپ شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آواز آتی ہے، حسین اپنے بیٹے اکبر کو اٹھا کر کے لے جاؤ ورنہ گھوڑے کی ٹاپوں سے ان کو کچل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام آقا حسین اپنے جواب بیٹے کی لاش کو اپنے کاندھے پہ رکھ کر کے خیمے کی طرف واپس لاتے ہیں۔ ارے کیسا کلیجہ ہوگا اس وقت آپ پر، کیا بیت رہی ہوگی کہ جب آپ بیٹے کی لاش کو اپنے کاندھے پر رکھ کر لا رہے ہیں۔ اے ظالمو تمہیں یہ ترس نہیں آیا یہ بیٹا کس کا ہے؟ اے ظالمو یہ ترس نہیں آیا یہ پوتا کس کا ہے؟ اے ظالمو تمہیں یہ ترس نہیں آیا یہ خاتون جنت کی اولاد ہے؟ تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا والد جو ہے جنتی جوانوں کا سردار ہے، ان کی دادی ماں جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ تمہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ ہم کسے شہید کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کربل کا میدان میں امام علی مقام آقا حسین اپنے بیٹے لگتے جگر نور نظر اپنے بیٹے علی اکبر کو لے کر آ جاتے ہیں اور خیمے میں لا کر کے لاش کو رکھ دیتے ہیں۔ حضرت قاسم آپ کے بھتیجے، آپ کے بڑے بھائی حسن کے بیٹے عرض کرتے ہیں، چچا جان ہمیں بھی کربل میں جانے کی اجازت دیجئے، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آئیں گے۔ آقا حسین منع فرماتے ہیں کہ آپ کربل کا میدان میں نہ جائیں، وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، لیکن ایک بات اور یاد رکھنا، کربل کے میدان میں امام علی مقام کی شہادت کے بعد پھر کسی کی شہادت نہیں ہوتی۔